نوازش رب العزت نے انتخاب فرمایا آخری رسول دانائے غیوب ختم رسول مولائے کل ہادی برحق مخبر صادق رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر بنی آدم ابن آدم جبریل کے پیشوا جن کے ہیں سارے نبی مقتدا یعنی سید المرسلین امام المرسلین ختمی مرتبت شہنشاہ کون و مکان سرور دو جہاں سدرا کے راہی اللہ کے ماہی سیاح لا مکان سرور سروراں پیشوائے انس و جاں نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کی آنکھ کے تارے امت کے سہارے نبی حبیب کردگار آسیوں کے بخشنہار صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا انتخاب فرمایا کہ اب یہ انسانیت کے دائرے سے نکلے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو اگر راہ راست پہ لا سکتا ہے تو آمنہ کا لال ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور کی آمد تک یہ بعض روایتوں میں آتا ہے 600 سال کا عرصہ ہے 600 سال کا عرصہ دراز جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا اور کوئی رہنما اللہ کا پتہ بتانے والا نہیں تھا کوئی راہ راست پہ لانے والا نہیں تھا کوئی عقل کی بات بتانے والا نہیں تھا کوئی شیطان کے جال سے نکالنے والا نہیں تھا تو رب العزت جل مجدہ نے اس اجڑی ہوئی انسان کی بستی پر رحم فرمایا اور اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے اور رسول ایسا رسول ہے کہ جس کے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم کعبہ بنایا نا کعبہ تو اللہ کا گھر بنانے کے بعد یہ دلیل آئی کہ اللہ کا گھر بنایا ہے اللہ نے بنوایا ہے اس کے حکم سے میں نے بنایا ہے جب اس کا حکم جو ہے یہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا تو اب لازم ہے کہ اس شہنشاہ سے کچھ مانگ لیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی کعبے کی تکمیل پر کیا دعا مانگی کہا ربنا اے ہمارے رب وابعث فیہم اب یہاں مبعوث فرما رسولاً لام دو زبر لن یہ تاکیدی جملہ ہے ضرور ایسا کوئی رسول یہاں پیدا فرما مبعوث فرما منہم ان میں سے یتلو علیہم آیاتہ جو ان پر تلاوت کرے تیری آیتوں کی ان پر کھول کھول کے راز تیری قدرت کے بتائے وَيُزَكِّيهِمْ اور پھر وہ ان کو پاک کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب کا علم اور اس کی حکمت جو ہے وہ لوگوں کو سکھائے کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے یعلمہم الکتاب وہ ایسا معلم ہو اللہ اکبر جملے دیکھیں قرآن پاک کے
اس میں کتنی فصاح و بلاغت ہے. فرمایا وہ ایسا رسول ہو یعلم، وہ معلم ہو، ایسا معلم ہو کہ وہ حکمت کی باتیں بھی بتائے اور قرآن کی آیتیں بھی ان کو سنائے. تو آخری ایک جملہ اللہ نے اپنے پاس سے لگایا. یہ تھی دعا، یہاں تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں تک دعا تھی. آگے ایک جملے کا حصہ ہے، پورا جملہ نہیں. وہ کیا؟ اب یہ سب کچھ جب ہو گیا تو دعا قبول کب ہوئی؟ اللہ اکبر، 2500 سال کے بعد، 2500 سال کے بعد دعا قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اچھا آج ہم اتنے کالے ہیں کہ آج دعا کرتے ہیں تو پرسوں بد ظن ہو جاتے ہیں. یار اتنے دن ہوئے دعا کرتے کرتے، ہماری دعا ہی نہیں قبول ہوئی، ہماری اللہ سنتا ہی نہیں جی، ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں جی. وہ فلاں آدمی ہے، اس نے کہا میں نے اللہ سے پیسے مانگے، اللہ نے پیسے عطا کر. میں نے اللہ سے یہ مانگا جی، اللہ نے دے دیا. وہ سنی سنائی باتیں سن کے دماغ میں رکھ کے کیا کیا؟ اپنا ایمان ضائع کر لیا. ہماری تو جی اللہ سنتا ہی نہیں. 25 سال بعد اللہ نے دعا کو عمل کا رنگ چڑھایا. جب حضور آ گئے نا تو اللہ نے وہ دعائے ابراہیم جو تھی وہ وحی اور قرآن بنا کر حضور پر نازل کیا اور بتایا کہ اے پیارے محبوب، تمہارے جو جد الانبیاء ابراہیم ہے نا، انہوں نے بھی تمہارے متعلق یہ دعا مانگی تھی. حضور کو اللہ خوش کرنا چاہتا ہے. حضور کو خوش کرنے کے لیے رب ہو کے حضور کو، اپنے محبوب کو رب خوش کرتا ہے. ہر عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ پہ راضی ہو جائے، جس طرح بھی راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جتن لگائے، اپنی قدرت ظاہر کی اور حکمت کے ساتھ فرمایا محبوب میں تمہیں راضی کرنا چاہتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب تمہارا رب تو یہ چاہتا ہے کہ تم راضی ہو جاؤ بس. تو محبوب آپ دعائے خلیل ہیں اور نوید مسیح ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو کہا تھا میں تجھے ایک خوشخبری نہ سناؤں کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اگر تمہارے درمیان وہ آ جائے تمہارے ہوتے ہوئے تو کلمہ اس کا پڑھنا ہے، میرا نہیں پڑھنا. امتی ان کا ہونا ہے، میرا نہیں ہونا. غلامی ان کی کرنی ہے، میری نہیں کرنی. دین ان کا قبول کرنا ہے، میرا نہیں کرنا. میرا تب تک ہے کہ جب تک وہ آتا نہیں. جب وہ آ جائیں تو پھر تو وہ رسولوں کا رسول ہے. تم کون ہو اس کو اپنا رسول نہ مانو. اللہ یہ نوید عیسیٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری لوگوں کو دی تھی. تو یہ بھی اللہ نے ان کی جو تھی وہ نوید اور پیشین گوئی، ان کو بھی قرآن بنا کے حضور پر وہی نازل فرما، تاکہ محبوب خوش ہو جائے کہ میرے متعلق تو پیغمبر دعائیں کرتے آ رہے ہیں، میرے لیے تو پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں. تو حضور کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تمہارے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی. تو محبوب میں آپ ان لوگوں سے ایک بات نہ کر لوں؟ سنیے آگے والا جملہ جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. یہاں تک تو تھی دعا ابراہیم علیہ السلام کی. وہ آخر میں اللہ نے کیا فرمایا او لوگو وَإِن کانو من قبل لفی ضلال مبین. کہ ایسا نہیں تھا کہ تم میرے اس سونے کے آنے سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی؟ اور تم تو وہ ہو جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنی بہنوں کو بازار حسن میں فروخت کرتے تھے، اپنی ماؤں کے سودے کر لیتے تھے. تم تو وہ ہو جو اپنے باپ کو اونٹ کی پوچھ سے باندھ کر اونٹ کو ہانک دیا کرتے تھے. ہمیں بوڑھا جو ہے یہ گھر میں اچھا نہیں لگتا. تم تو اس طرح اپنے والدین اور بزرگوں کی توہین کرتے تھے. آج تم باپ کو سر کا تاج سمجھتے ہو، ماں کے قدموں میں تم اپنی جنت سمجھتے ہو. اپنی اس
बहन को गैरत समझते हो, अपनी बेटी को खुदा की रहमत समझते हो, तो ये सारा करम और ये सारा प्यार मेरे मुस्तफ़ा का है कि जिसने तुम्हें सीधे रास्ते पे लगाया। वाइन कानु मिन कब्लो लफ़ी दलालिम मुबीन, क्या इससे पहले, इनके पहले क्या तुम गुमराह नहीं थे? दलालिम मुबीन, मुबीन का माना होता है खुली गुमराही, जिसका हद बनना ही कोई ना हो। तुम इतने गुमराह थे कि तुम्हारी गुमराही का कोई पैमाना ही कोई नहीं था, कि तुम जिधर को जी आया उठते, जो जी चाहा कर लिया, अपने हाथों से तराशे बुतों को सजदे करने लगे, कभी सितारों को खुदा माना, कभी सूरज को मान लिया। तुम्हारा तो रास्ता ही कोई नहीं था, तुम्हारे पास पैमाना ही कोई नहीं था। रसूलुल्लाह आए तो तुम्हें अल्लाह का रास्ता बताया था। वाइन कानु मिन कब्लो लफ़ी दलालिम मुबीन, ये जुमला अल्लाह ने दुआए इब्राहीम के साथ मुअल्लक़ कर दिया कि वो तो थी दुआ जो मैंने तुम्हें अपना महबूब भी अता कर दिया है। और यार, मेरे पास रिज़्क़ था, मैंने तुम्हें दिया, मेरे पास तुम्हारी औलादें थीं, मैंने तुम्हें दे दी, मेरे पास मकान थे, मैंने तुम्हें वारिस बना दिया, मेरे पास ज़मीन थी, उसका मैंने तुझे मालिक बना दिया, मेरे पास पानी था, मैंने तुम्हारे लिए पानी मुहत और वाफर मुहैया कर दिया, मेरे साथ गंदम पास थी, मैंने तुम्हारा रिज़्क़ बनाकर ज़मीन से उगा के उसके सिट्टे बना के तुम्हारे हाथों में दे दिए। अरे मैंने तुम्हें सेहतमंद बनाया, मैंने तुझे अच्छा वजूद अता किया, दिल का सूरत बनाई, तुम्हारी हुसीन सूरत बनाई, मैंने सारी नेमतें तुम्हें अता कर दी हैं, जो भी तुम्हें चाहिए था हर तुम्हारी ज़रूरत मैंने पूरी की। बिलाखिर मेरे पास एक ही तो दौलत थी, एक ही तो दौलत थी, वो क्या? आहा, वो मेरा महबूब था। आज देखें कि किसी से पूछें, वो हर चीज़ दे देता है, अपनी महबूब चीज़ नहीं किसी को देता, किसी को नहीं देता। लेकिन ये अल्लाह का करम देखो, अपनी मखलूक पर कितना मेहरबान है, उसने अपना महबूब भी अता कर दिया। और वे इस महबूब का जो हाल किया फिर इन लोगों ने, वो भी अल्लाह ने देखा। वो ताइफ के बाज़ारों में, वो मक्के की गलियों में, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर संगबारी हुई। ताइफ के बाज़ारों में उन्होंने क्या जुल्म नहीं ढाए आका करीम अलैहिस्सलाम पर। और फिर हुजूर एक ऊंची जगह पे खड़े होकर, जिसमें नाज़नीन खून आलूदा है, और आपने आवाज़ दी, ओ कबीले वालों, शायद तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई, मैं इधर ही हूँ, कल फिर आऊँगा। हाय हाय, को करम की इंतहा है। अल्लाह अकबर। तो इस महबूब ने तुम्हें राह रासत पे लाने की कोशिश की और तुम्हें अगयार से उठाकर दरे यार तक पहुँचाया। तो ये इनकी मेहनतों का नतीजा है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। अब महबूब ऐसा मिला कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कहा, या अल्लाह मुझे उनका उम्मती बना दे। फ़र्दन फ़र्दन दुआएं करते रहे। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी हसरत की। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बड़ा हुजूर का ज़िक्र करते थे अपनी कौम के सामने। वो कहते थे वो है कैसा? तो आप फरमाते, तुझे क्या बताऊं, अगर तुम उसे देख लो तो तुम उसके चेहरे पे आंखें ना टिका सको। क्या दानियाल अलैहिस्सलाम ने देखा था? रूहानी दुनिया में देखा था आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अल्लाह अकबर। हुजूर के गीत गाते रहे, हर पैगंबर ने हुजूर के गीत गाए हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आसमान की तरफ पहली बार देखा तो आसमान के जो हैं पाए, उन पे लिखा था मोहम्मद 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 मोहम्मद। और ऐसा नूर निकलता था दोनों मीमों और दाल से कि फिर इन्हीं अनवार का वास्ता डालकर अर्ज़ की कि या अल्लाह, इन्हीं इसी नाम की बरकत से मुझे माफ़ फरमा दे, मुझसे भूल हो गई, मुझे ख़ता हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। फिर कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में एक नूर चमकता था। फरिश्ते सामने दस्त बस्ता जहाँ आप खड़े होते, बैठते तो यूँ खड़े होते थे फरिश्ते, और दरूद की आवाज़ आया करती थी। आदम अलैहिस्सलाम कानों से सुनते थे, पहले पुश्त में था, पीछे फरिश्ते चलते थे, आवाज़ें पीछे से आती थीं। और अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, वो नूर जो है
جس پر فرشتے پیچھے میرے درود پڑھتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، فرشتے میرے آگے درود پڑھے۔ اللہ نے پشت سے پھر پیشانی میں وہ نور جو تھا وہ لا دیا، اور جب آگے آگے فرشتے پڑھتے تھے تو پھر دعا کی کہ یا اللہ اس نور کی میں بھی زیارت کروں، مجھے تو پیشانی میں نظر نہیں آتا نا اپنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان انگوٹھوں کے ناخنوں میں اس نور کی چمک رکھ دی۔ جب پہلی بار انگوٹھوں کے ناخنوں سے نور کی شعائیں نکلنے لگیں تو پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا جو مانگتے تھے یہ وہی ہے، یہ اسی کا نور ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ چاند بھی نور ہے، ستارے بھی نور ہیں، چاند بھی نور ہے، ستارے بھی نور ہیں، زمین بھی نور ہے، آسمان بھی نور ہے، جہت ہر نور ہے، طرف ہر نور ہے، ہر چیز تیری نور ہے، نور علی نور ہے۔ آواز آئی سب نور ایسے دے نوروں، سب نور ایسے دے نوروں، پر اس دا نور حضوروں اس نو تاج عرش دا ملیا موسیٰ نو کو توروں، اس نو تاج عرش دا ملیا موسیٰ نو کو توروں، سب نور ایسے دے نوروں۔ بس تو آپ نے کیا کیا؟ فرط محبت سے دونوں انگوٹھوں کو یوں چوما، چوم کر آنکھوں پہ رکھا تو کیا کہا؟ ایک جملہ نکلا جو آج ہر کسی کی زبان پر ہے، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے چومے دونوں انگوٹھے۔ میں آگے اس سے نہیں جاؤں گا، اپنے مضمون پہ رہوں گا۔ تو آگے آئے، پھر یہ نور جو تھا یہ حضرت شیش علیہ السلام کے جو تھا وہ پیشانی میں منتقل ہوا۔ شیش علیہ السلام جو ہیں، ایک بات یاد رہے کہ آدم علیہ السلام آئی حوا سے جوڑا جوڑا پیدا ہوتا تھا، جوڑا جوڑا، ایک بچی ایک بچہ، بیٹی اور بیٹا، جوڑا پیدا ہوتا تھا۔ پہلے جوڑے کی بیٹی، دوسرے جوڑے کا بیٹا، ان کا دونوں کا نکاح ان کی شریعت میں جائز تھا، کیونکہ نسل انسانی کا بھی آغاز ہونا قانون کی جو ضرورت تھی وہ اللہ نے۔ تو پہلے جوڑے کی لڑکی دوسرے جوڑے کا لڑکا، اس طرح شادی ہوتی تھی۔ لیکن حضرت شیش علیہ السلام جو ہیں یہ تنہا پیدا ہوئے، تنہا پیدا ہوئے، اور وہ نور جو تھا وہ آپ حضرت شیش علیہ السلام کی پیشانی میں آیا۔ پھر اسی طرح چلتے 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 آگے یہ نور جو تھا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیشانی میں آیا۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ نور ان کی پیشانی میں نظر آیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب ہم پاک رحموں اور پاک پشتوں سے آپ کے نور کی امانت کو ہم لوگوں کی طرف سپرد کرتے رہے یہاں تک کہ یہ نور جو تھا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آ کے چمکنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں بھلا؟ علی کل شین قدیر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرات سارے نبی بشارتیں دیتے آئے، اب اس کو بشارت سمجھ لو، حضور کی تعریفیں کرتے آئے، یا آقا کا میلاد سمجھ لو۔ وہ سارے نبی حضور کا میلاد کرتے تھے، یعنی حضور کے آنے کے پہلے حضور کی صفتوں کا بیان کرنا یہ ان کا میلاد تھا۔ اب حضور ہمارے پاس آئے ہیں، ہم پہ عین واجب ہے کہ ہم حضور کی جمال، کمال، صفات، حسن اور آپ کے خد و خال کا ذکر کریں، اور اس سے دل کے اندر حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا جہاں بھی کہیں تم بیٹھو تو میرا ذکر ضرور کیا کرو، میرا ذکر ضرور کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کے اندر میری محبت پیدا ہوگی۔ فرمایا میری محبت جو ہے جہاں ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ پھر فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پہ درود نہ پڑے وہ بڑی 10 برکتوں سے محروم ہو گیا، 10 برکتوں سے محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ حضرات اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کل بفضل اللہ، محبوب ان لوگوں کو کہہ دو جب تم پہ اللہ کا فضل ہو،
جب تم پہ اللہ کا فضل ہو وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کی رحمت کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ خوشیاں مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کرو، خوشی مناؤ. ہُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لوگوں کو اکٹھا کر لیا کرو، پھر وہاں میری نعمت کا ذکر کیا کرو. لوگوں کو اکٹھا کی یجمعون، مجمع کرو، لوگوں کو جمع کرو، پھر میری صفتیں بیان کرو، میرے محبوب کی تعریف کرو. معلوم یہ مل کے بیٹھنا، ایک جلسے کا انعقاد کرنا، محفل کا انعقاد کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا. قل بفضل اللہ، محبوب ان سے کہہ دو یا اللہ تو خود کہہ لے. فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری تو سب ہی مان جائیں گے کہ جب بار جو ہوا، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں میرے محبوب کی کون مانتا ہے. محبوب ذرا تم کہو. میں کہوں تو مجھے انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے تو میری بات کانوں سے سنی نہیں، نہ میری آواز سنی، نہ میرا چہرہ دیکھا، نہ میرے ہونٹ نابی، نہ میرے رخسار گلابی، نہ میری واللیل زلفیں، نہ میرا والضحیٰ چہرہ، نہ میرا ید اللہ ہاتھ، نہ میرا علم نشرہ سینہ، نہ میرا وما ینطق عن الہوا کی زبان، نہ میرا والبصر وما طغیٰ کے سرمے والی آنکھ. میں نہیں، ان چیزوں سے میں محروم نہیں، محفوظ ہوں. محبوب یہ تو صفتیں آپ کی ہیں. والضحیٰ کا چہرہ آپ کا ہے، دیکھا ان لوگوں نے ہے. والبصر وما طغیٰ کی حسین آنکھیں آپ کی ہیں، دیکھی ان لوگوں نے ہیں. محبوب علم نشرہ کا سینہ آپ کا ہے، دیکھا ان لوگوں نے ہے. ید اللہ فوق ایدیہم کا ہاتھ آپ کا ہے، دیکھا ان لوگوں نے ہے. محبوب تم نے مجھے دیکھا، ان لوگوں نے تجھے دیکھا. اس لیے جب تم کہو کہ خدا ایک ہے تو یہ مان لیں گے، میں کہوں کہ میں ایک ہوں یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ تم نے مجھے دیکھا. جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا، جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا، وہ اکھاں ویکھ لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا، ہن آساں لگ پئیاں. اللہ اکبر. حضرات ذرا میرا آج کا پروگرام بڑا محبت والا ہے، محبت سے سنیے گا، دلوں کے اندر انشاءاللہ عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا. حضور آ گئے، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. قد لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں تاکید کرنی ہو، بڑی گہری تاکید کرنی ہو، سوئے ہوئے کو جگانا ہو کہ اس میں شک نہ کرنا، وہ آ گیا ہے. اللہ اکبر. کون آ گیا؟ جس کا سارا نور ہے. جاءکم، وہ آ گیا. کہاں سے آ گیا؟ فرمایا من اللہ، اللہ کی طرف سے. نورن، ایک نور، وا کتاب مبین، اور روشن کتاب. اچھا ہم جب دنیا پہ آئیں تو اللہ کہتا ہے یہ پیدا ہو گیا، یہ پیدا ہوا ہے، اے جم پیا، اے پیدا ہو گیا، اے جم پیا، اے پیدا ہو گیا. تو اللہ نے اپنے محبوب کا لوگوں کو احترام سکھانا تھا. پیدا تو حضور بھی ہوئے لیکن کہا نہیں. کیا کہا؟ جاءکم، آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے. نورن، یقینی بات ہے کہ وہ نور ہے. نورن ایک سیدھی پیش ہے، ایک الٹی پیش ہے. اس کے معنی تو اور بھی زیادہ بڑے بنتے ہیں، لیکن یہاں میں حضرت سرمت مست رحمہ اللہ، وہ دلی کا درویش، پایا تخت دہلی کا عظیم خدا مست درویش تھا، اس نے کہا لوگو نورن کی تنوین کو سمجھ لو، ایک ہے پیش ہماری طرف، ایک ہے پیش الٹی اس کی طرف ہے. اس کا معنی یہ بنتا ہے اس کی طرف جو پیش ہے، اس کا معنی ہے کہ اس نے بھیجا ہے. جو پیش نیچے کو ہے یوں کر کے اس کا معنی ہے تمہارے پاس آیا. لوگ کہتے ہیں دیس مدینہ تیرا، لوگ کہتے ہیں دیس مدینہ تیرا، میں تو کہتا ہوں من اللہ ہے ٹھکانہ تیرا. قد جاکم،
من اللہ، اللہ کی طرف سے، میں کہتا ہوں من اللہ ہے ٹھکانہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا آ گیا وہ نور۔ اچھا، ماں کے لیے تو بیٹا اولاد نور ہی ہوتی ہے نا، ماں کے لیے، کیونکہ ماں کو ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں، ایک اولاد نہ ملے تو ماں محرومیت کا شکار ہوتی ہے جی۔ اولاد مل جائے تو اس کے سہارے وہ فاقے بھی برداشت کر لیتی ہیں، وہ برے حالات بھی کاٹ جاتی ہے، وہ صبر کرتی کرتی زندگی گزار جاتی ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو گزار جاتی، ہر مصیبت جھل جاتی ہے۔ اولاد نہ ہو تو محرومیت کا شکار ہوتی ہے، پریشان رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں کہ جب بیٹا ہو تو پھر ماں کہتی ہے میری آنکھوں کا نور، میرا کلیجہ، میرا دل ہے جی، اس کو کیا کیا نہیں کہتی، کیونکہ ماں کو اپنے بیٹے سے پیار ہے، ماں کو ایک بیٹے سے پیار ہے۔ اچھا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رب کو آپ سے کتنا پیار ہے؟ عام بندے کی، میں حضور کی بات نہیں کرتا، عام بندے کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے، ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وہ جو محبوبوں کا محبوب ہو، جس لیے کائنات بنائی ہو، جس لیے شجر و حجر ہو، شمس و قمر ہو، چین و چنا ہو، کون و مکان ہو، جس کے لیے سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اپنے آپ کو بھی ظاہر کیا ہے، کیا اس کو نور نہ کہے تو اور کیا کہے؟ ہاں جی، تو جس نے بنایا اس نے نور ہی بنایا، رب کو جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں بھائی؟ معاذ اللہ کفر نہ باشد۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بات بار بار کرنی اچھی نہیں لگتی، کوئی خدا جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہے گا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ عقیدہ دے رہا ہے کہ میرا نبی نور ہے، میرا نبی جس میں ایمان ہے اس کو یہ عقیدہ منظور ہے، جس کا یہ ایمان نہیں اس کا عقیدہ مردود ہے۔ ہم تو کھلے بندوں یہ بات کرتے ہیں کہ جس کو یہ عقیدہ منظور ہے، جس کو یہ عقیدہ منظور ہے اس کا عقیدہ بھی نور ہے۔ حضرات، کملی والے محبوب آ گئے۔ آگے جملہ دوسرا ہے، واہ! میں ایک عام کامن سینس کی بات کرتا ہوں، کوئی بھی آدمی بات کرے تو کہتا ہے یہ مسجد اور وہ مدرسہ، یہ مسجد اور وہ مدرسہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے واؤ جو ہے نا، اس کا معنی اور ہے، جہاں مرضی کر لے معنی اس کا اور ہی بنے گا، اور مدرسہ۔ اچھا، مقصد یہ ہوا، سمجھ یہ آئی کہ مسجد اور ہے مدرسہ اور ہے، مسجد اور ہے مدرسہ۔ اللہ فرماتے ہیں نور و کتاب مبین، ایک نور اور روشن کتاب، کھلی کتاب، فصاحت و بلاغت والی کتاب۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کفر کے اندھیرے میں، جہالت کے جالے میں، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اتنے بڑے اندھیرے میں کسی نور کی ضرورت تھی، کسی نور کی ضرورت تھی۔ اس نور کی روشنی میں جس نے قرآن کو پڑھا اسے یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ وہ قرآن ہے جس کو بہت سارے پڑھ کے ہدایت پا گئے، بہت سارے پڑھ کے گمراہ بھی ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پڑھے قرآن تے ہوئے گمراہ۔ کیوں بھائی؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں، نیند تو نہیں آ رہی؟ آپ کا مزاج بھی کچھ ایسا ہے نا کہ باتیں سن کے سوتے ہیں۔ تو پڑھے قرآن ہووے ہائے کیا کروں، کاش کہ کوئی، چلو چھوڑے، میں اس طرف پھر نہیں جاتا، پھر پچھلے جمعے والا میرا موڈ بن جائے۔ پڑھے قرآن اور ہووے گمراہ، ہووے۔ اچھا، آپ کو وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھے یہ بات کرنی پڑی، میں کر ہی لوں، کہ جو آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی تم سے کرواتے ہیں، تم لوگوں سے۔ نعت خواں ایسے ہیں آج کل پروفیشنل، جو آدھی نعت خود پڑھتے ہیں آدھی تم سے پڑھواتے ہیں، پھر ان پر پیسے بھی نشاور کرتے ہو اور گلے بھی پھاڑتے ہو اپنے، اور بازو بھی اونچے کرتے ہو، ہاتھ بھی بلند کرتے ہو، سارا جسم تمہارا پھرک رہا ہوتا ہے، تو کہتے ہو واہ 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 واہ۔ کیا کملی والے کی بات سنی ہے،
نہ زبان ہلتی ہے نہ دل ہلتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اندر کچھ نہیں، اندر نہیں، میں تو پتہ ہے تسی بولو پاویں نہ بولو، اندر کچھ نہیں۔ اندر اگ ہوئے نا بالدی تے دھواں ضرور نکلدا ہے، دھواں جس روڑی نو اگ لگی ہوئے بیچاری نو او دے تو دھواں نکلدا ہے، تے جس دل وچ عشق رسول ہوئے زبان تے درود نہیں آوندا؟ کیوں بھائی؟ چلو میں کوشش کروں گا کہ اپنے مضمون سے نہ ہٹوں، آپ کو اپنا تمہارا ذوق مبارک، مجھے میرا ذوق مبارک، یہی تم سے میرا شکوہ ہے اور کوئی شکوہ نہیں ہے کہ محبت، عشق، کملی والے سے محبت پیدا کرو دل کے اندر، ورنہ یہ دل نہیں ہے، یہ دل نہیں ہے، یہ گوشت کا لتھڑا ہے۔ آ گئے حضور، کہاں آ گئے؟ کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے۔ کہاں؟ ہمارے پاس۔ اللہ اب کیا کریں؟ اللہ اب ہم کیا کریں؟ آ گیا ہے تو اللہ نے فرمایا اب یہ کرو، وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اب خوشیاں مناؤ، اب خوشیاں مناؤ کہ ہمارے پاس اللہ کا محبوب آ گیا، کیونکہ جلوہ فگن ہوئے حضور، جلوہ فگن ہوئے حضور، کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ۔ اللہ، خوشیاں مناؤ، اب خوشیاں مناؤ۔ اچھا، ایک قوم تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے کہا یا اللہ ہم پہ من سلوہ نازل کر۔ اللہ نے فرمایا کیوں کیا ہے تو انو یا اللہ من سلوہ نازل کر، اس دن ساڑی عید ہوئے، اس دن ساڑی یارو انہوں نے حلوہ بٹیر تتر بٹیر ملن تے وہ عیداں منان، او عیداں منان تے انہاں تے فتوہ یاد نہ آیا تے جے کملی والا سارے جہان دا شہنشاہ آ جائے تے آکھی آج عید میلاد النبی، تے پھر فتوے یاد آندے، پھر دلاں دے وچ شک پیدا ہوندے نے، بھلا او تو عیداں اے عید او چلیا تینوں پتہ ہی نہیں عید آندے کنوں نے، عید آندے کنوں نے تینوں تو پتہ ہی نہیں۔ عید دا معنی خوشی ہوندا ہے، اور یہ خوشی کتھوں ملی؟ دہلیز مصطفیٰ سے ملی ہے۔ عید الاضحیٰ کی خوشی حضور کی دہلیز سے ملی ہے، عید الفطر کی خوشی حضور کی دہلیز سے ملی ہے۔ وہ میلے منایا کرتے تھے، سال میں 2 میلے 3 میلے 4 میلے کرا کرتے تھے۔ مسلمان کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو سال میں تہوار ان کے عید کے ہوتے ہیں، خوشی کے ہوتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش ہوئے، اوپر سے حکم آ گیا محبوب وہ تو ایک خوشی مناتے تھے، میں نے تمہارے غلاموں کو 2 خوشیاں عطا کر دی، ایک عید الاضحیٰ کی اور ایک عید الفطر کی، خوب خوشیاں مناؤ۔ اب محبوب آ گئے تمہارے پاس، اب روز خوشیاں مناؤ۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ترازو لے لیں آپ، ترازو، ایک پلے میں وہ دونوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے بڑھ کر عید میلاد النبی، دونوں عیدوں سے ہے بڑھ کر۔ دونوں عیدوں سے ہے بڑھ کر عید میلاد النبی۔ حضور تشریف لائے آمنہ کی گود میں، عورتوں نے کل پرسوں پوچھا 3 دن کے بعد آمنہ کیا محسوس ہوا؟ کوئی جسم میں تھکن ہوگی؟ کوئی دائی بھیج دیتے ہیں جو آپ کو، جس طرح ہماری عورتوں کو دائیاں آتی ہیں دباتی ہیں 40 دن، وہ چاریاں کٹدیاں ہی رہندیاں 40 دن کٹا کٹا کے، تو وہ کہنے لگی نہ مجھے تھکن، نہ مجھے جسم میں درد، نہ مجھے کوئی پتہ، خراج منی نور، خراج منی، یہ بخاری شریف 3 جلد حدیث پاک نمبر 15، خراج منی نور، فرمایا مجھ سے ایک نور خارج ہوا۔ میری ماں نے کہا مجھ سے ایک، کریم آقا نے فرمایا میری ماں نے کہا عورتوں سے، ملے والیوں سے، نہیں خراج منی نور، مجھ سے ایک نور خارج ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو پیدائش کے وقت غلاظتیں نجاستیں ہوتی ہیں، ان کا میرے ساتھ دور کا بھی تعلق کوئی نہیں تھا،
اللہ اکبر، ہر لحاظ سے۔ کیوں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ آیا ہے پاک کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ماں کو پاک کیا، وہ خود بھی پاک تھا، پھر لوگوں کو پاک کر رہا۔ جو خود پاک نہ وہ کسی کو پاک کیا کرے گا؟ کیوں جی؟ کملی والا خود بھی پاک، پھر ماں بھی پاک، خاندان پاک، باپ پاک، دادا پاک، پردادا پاک، ابراہیم پاک، اسماعیل پاک، ابراہیم پاک، شیش علیہ السلام پاک، آدم علیہ السلام پاک۔ یہ پاک پشتوں سے پاک کرتا ہوا آیا اور 63 سال دنیا والوں کو پاک کر کے، زمین و آسمان کو پاک کر کے اللہ کی تجلیات کا مرکز بنا کے واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں، میں نے جو دیکھا رات کو آخری ایام تھے آقا کے تشریف لانے کے، تو وہ ستارے جو ہیں نا، وہ جھک جھک کے آسمان کے میرے دہلیز سے لگ لگ کے جاتے تھے۔ ویسے تو ستارہ بہت بڑا ہوتا ہے تو ممکن ہی نہیں زمین پر آ کر ٹھہر سکے، یا زمین چھوٹی ہے ستارہ بڑا ہے، لیکن یہ مفروضہ نہیں، یہ قدرت الہی ہے کہ اتنے بڑے رسول کی بارگاہ میں جا رہے ہو، بڑے بن کے نہیں جانا، چھوٹے چھوٹے بن کے جانا، بڑے بن کے نہیں جانا، ورنہ ایک ستارہ زمین پہ نہیں اتر سکتا۔ زمین چھوٹی ہے، ستارہ بڑا ہے۔ سورج کا تو کوئی لیکھا ہی نہیں نا، چاند کا تو کوئی حساب ہی نہیں نا، یہ زمین سے بڑے ہیں ستارے جو ہیں، ایک ستارہ نہیں۔ لیکن آپ فرماتی ہیں ستاروں کے جھنڈوں کے جھنڈ آتے تھے اور میری دہلیز پر لگ کے تو یوں لگتا کمرے کے اندر جاتی ڈالتے ہیں، روشنی کرتے تھے، واپس جاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے۔ کیا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، کریم آقا فرماتے ہیں، شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت ابن عباس کی روایت بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا میرے مقبرے پر 70,000 فرشتہ صبح 70,000 شام کو آنے کی اللہ نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، اور 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، عصر کے وقت ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، پھر رات والا آتا ہے۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ ہم ہر سال جائیں، ہم پہ پابندی نہیں، ہم ہر سال جائیں، ہم پہ پابندی نہیں ہے، اور وہ فرشتے کی ایک جماعت 70,000 کی ایک بار آئی ہے، قیامت تک دوبارہ باری نہیں آنی۔ اللہ نے حضور کی بارگاہ میں انوار کو زیارت کرانے کے لیے اپنے نور کی، یار وہ فرشتے نوریہ، انہیں کیا لگے کسی نور کو دیکھنے کا، انہیں کیا چاہتا ہے کسی نور کو دیکھنے کی، لیکن رب بڑا بے نیاز ہے، وہ روز عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ جس نور کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوئے تھے اس نور کی جھلک پھر تو دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ گنبد خضرا کی زیارت کے لیے 70,000 فرشتے کا گروہ صبح اور شام بھیجتا ہے، اور دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ ایک ہم مسکین ہیں، ہر سال جائیں، ہر مہینے جائیں، ہم پہ پابندی کوئی نہیں۔ کیوں کہ کریم آقا نے ہم پہ کرم ہی اتنا کر دیا ہے کہ اصلی دیس اپنا چھوڑ کے ہم پردیسیوں کے پاس آ گئے، اور 63 سال زندگی گزار کے کریم آقا نے ہمیں کیسی رہنمائی عطا فرما دی، کیسی رہنمائی کہ جو خود نہ تھے راہ پہ، آپ ہی رہنما نہیں۔ اچھا، ایک آخری بات عرض کرتا چلا جاؤں، ذرا غصہ نہ فرمانا، ٹائم تو ہے۔ کہتے ہیں وہ عالم ہی کیا ہے جو دنیا میں کوئی عالم بنا کے نہ جائے، وہ عالم کا دا عالم ہے۔ وہ حافظ ہی کیا حافظ ہے جو کسی اور کو حافظ بنا کے نہ جائے۔ وہ کاریگر ہی کیا کاریگر ہے جو کسی اور کو ہنر سکھا کے کاریگر بنا کے نہ جائے۔ کملی والے محبوب تو صدقے جاواں، ایک نہیں لکھاں دی تعداد تے سونا رہنما بنا کے چلا گیا۔ کتے خواجہ معین الدین نو رہنما بنایا، کتے داتا گنج بخش علی حجویری نو بنایا، کتے غوث الثقلین نو بنایا، کنے رہنما بنا چھڈے کملی والے نے، اور اینے رہنما بنا چھڈے نے، اے چمک دے ستارے نے رشد و ہدایت دے۔ ہن بھی کوئی گمراہ ہوئے تو دی اپنی مرضی۔ حضرات انشاءاللہ العزیز ایک اعلان سنیے، کل صبح بروز ہفتہ صبح کی نماز کے بعد
फजर की नमाज हमारे यहाँ 5:30 बजे पढ़ी जाती है। फजर की नमाज के बाद एक तिलावत और 1-2 नात शरीफ सरकार के मिलाद के सिलसिले में, और फिर सलाम पढ़ा जाएगा हुजूर की बारगाह में, सलाम, और फिर दुआ होगी। और उसके बाद हमारे मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहिब ने आप लोगों के दोस्तों अहबाब के तावन से बहुत बड़ा एक सिलसिला उठाया है हलवा पूड़ी का। ये बैनर आपने पढ़े होंगे बाहर लगे हुए। हलवा पूड़ी का इंतज़ाम किया है, खुला और वाफर और पुरतकल्लफ। और ये ना समझना कि हलवा पूड़ी है, चने भी हैं साथ इंशाअल्लाह। और बिठा के बड़े आनर के साथ नाश्ता कराया जाएगा। मेरी आपसे मुअद्दबाना अपील है कि कमली वाले दा लंगर एक दफ़ा खा के ते वेखो, और सोने दा लंगर ते खा के वेखो यार, हैं। कमली वाले दा लंगर खाओ, अंदर रोशन हो जाएगा, कब्र भी रोशन हो जाएगी। और भी दोस्तों को लेकर आओ, कहो कि कमली वाले का लंगर है, तेरा खावा तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। किसी खिलाने वाले का कोई एहसान नहीं। मैं समझूंगा आने वालों को खैर बरकत की भीख मिल चुकी है। हुजूर ने बुलाया, आओ मेरा लंगर खाओ। ज़मीं खां आसमां खां, ज़माना है मेहमान। ये सारी ज़मीन आका करीम का दस्तरखान है। यहाँ कभी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने लंगर लगाया, कभी दाता गंज बख्श ने लगाया हुआ है, कहीं ख्वाजा जमात अली शाह ने लगाया हुआ है, कहीं हाजी नौशाह गंज बख्श ने लंगर खाना खोला हुआ है, कहीं हज़रत गौसे पाक ने लंगर खाना खोला हुआ है, कहीं हसन ने खोला हुआ है, कहीं हुसैन ने खोला हुआ है। 5 तन का लंगर तो मशहूर है। ये लंगर दुनिया में खुले हैं। ये कमली वाले का लंगर है, जो खाएगा इंशाअल्लाह दिल भी रोशन होगा, आखिरत भी रोशन होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कल बरोज़ हफ्ता